اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ مدین قبیلے کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ مدین ایک شہر کا نام ہے جسے مدین ابراہیم نے بسایا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی مکورہ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خاندان کو بنی مکورہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ مدین کے سوتیلے بھائی تھے، وہ حجاز میں آباد تھے۔ مدین بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہنچا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب جا کر رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس خاندان میں اضافہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھا، اسی لیے یہ قوم اور یہ قبیلہ قوم شعیب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت شعیب کو جس قوم میں نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ جب کسی کو سودا دیتی تھی، اس وقت کم تولتی تھی، خود سودا لیتے ہوئے زیادہ لیتی تھی۔ ڈاکہ زنی اور تمام معاملات میں لوٹ کھسوٹ ان کا کام تھا۔ بد اخلاقی اور نافرمانیوں میں ملوث ہونے پر بھی اسے برا نہیں سمجھتے تھے اور اپنی حرکتوں پر خوش تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں۔ انہیں یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ کوئی ان پر تنقید یا نصیحت کرے۔ اگر کوئی انہیں اس کام سے روکنے کی غرض سے سمجھاتا، وہ سخت غصے میں آ جاتے تھے۔ ان کی یہ شدت سے خواہش تھی کہ لوگ انہیں داد دیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا یہ کام قابل مذمت تھا۔ کسی کو کم سامان دینا سراسر دھوکہ اور بددیانتی تھی۔ ایسے لوگ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ بت پرستی۔ اسلام میں بت پرستی کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ یہ ناپاک فعل اس لیے ہے کہ انسان خود پتھر کی مورتیاں بنا کر اسے پوجتا ہے۔ جو حقیقی رب ہے، اس سے مانگنے کے بجائے اس پتھر کی مورتی سے مانگتا ہے، جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا۔ جو مورتی اپنے جسم سے مکھی نہ اڑا سکے، وہ بھلا انسان کو کیا دے سکتی ہے؟ جو اس کے آگے جھکتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ مشرکین کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے اولاد آدم کو بہکانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس غرض سے شیطان انسان سے ایسے کام کرا دینا چاہتا تھا جس کی معافی انسان کو نہ مل سکے۔ شرک ہی ایسا فعل ہے جس کی معافی انسان کو نہیں مل سکتی۔ انسان نے بت پرستی کی غرض سے مختلف دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنائیں۔ ایشیائے کوچک، مصر، عراق اور وادی سندھ کے آثار قدیمہ سے بہت ساری مورتیاں نکلی ہیں۔ ان مورتیوں میں خواتین کی مورتیاں زیادہ ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انسان ان مورتیوں کا دیوی کا درجہ دے کر پوجتا رہا ہے۔ دیوی کی عبادت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے نزدیک خالق مطلق عورت کے روپ میں ہے۔ بت پرستی کے بارے میں مختلف ماہرین تاریخ کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ بت پرستی روم اور یونان سے شروع ہوئی ہے۔ دنیا میں اب بھی ہندو مت، جین مت اور بدھ مت مذہب میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ بت پرستی کے آغاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا مکمل آغاز اسرائیلیوں یعنی یہودیوں نے کیا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں مدتوں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور دریا پار کر کے میدان میں آئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا۔ وہ قوم بتوں کے آگے سر جھکائے ہوئے سجدے میں پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور جوش میں آ کر بولے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ ہمیں ایسا ایک معبود مل جائے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تم اتنے احمق اور کتنے ناشکرے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بت کی پرستش کرنا شرک ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا اور ناقابل معافی جرم ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے اپنے لیے میدان صاف پایا۔ انسان کے کھلے دشمن شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، انسانوں کو بہکایا۔ ان کی قوم میں ایک سامری نامی شخص نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بچڑا تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ بنی اسرائیل یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بچڑا کسی بھی انسان کو فائدہ اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی بیمار کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی بیمار کو صحت مند کر سکتا ہے۔ پھر بھی اسے اپنا معبود مان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، مگر قوم جانتے بوجھتے سمجھنے کو تیار نہ تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کرتے ہوئے سامری سے کہا، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تمہاری اس حرکت سے تم خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، بس میرے دل میں یہ بات آئی اور میں کر بیٹھا، سامری نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے، اس لیے تمہاری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر لوگوں سے الگ رہو گے۔ کوئی تمہارے پاس آ جائے تو تم یہ کہتے ہوئے اس سے دور ہو جانا کہ میرے قریب نہ آؤ، اس طرح تنہا وحشیوں کی طرح زندگی جنگل میں گزار دینا۔ تمہارا کہیں ایک جگہ ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تم سے محبت کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر شرک کا جال پھیلائے، اسے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلایا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کرنے سے منع کیا ہے، اور بت پرستی ایک طرح سے غلاظت ہے۔ اس سے جو پاک صاف ہے اسے گھن آ جاتی ہے۔ یہودی اور اسرائیلی مورخین کہتے ہیں کہ بت پرستی کی جو ابتدا ہے وہ قدیم یہودیوں سے ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں بت پرستی کسی نہ کسی صورت میں ہوتی رہی ہے، مگر سب سے زیادہ یونانی اور عرب اقوام شرک کی لپیٹ میں آئے۔ ہندوستان میں دیوی اور دیوتاؤں کے سینکڑوں بت تراشے گئے۔ دراواڑوں، آریاؤں اور برہمنوں یا بدھ مت کے پیروکاروں نے مذہبی عبادت کے لیے بتوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ کسی مخصوص بت کی پوجا کرنے کے بجائے ہر شخص نے، ہر گھرانے نے علیحدہ بت بنا کر اسے پوجا۔ ان کے اس عمل سے بتوں کی تعداد کروڑوں میں ہو گئی۔ ان کروڑوں بتوں میں 3 بڑے دیوتا بہت مشہور ہیں۔ ان میں دیوتا برہما، دیوتا وشنو اور دیوتا شیو تھے۔ بدھ مت اور جین مت میں مہاتما بدھ اور مہادیو کے بت بنا کر پوجے جاتے رہے ہیں۔ یونانیوں کے بتوں کو انسانی شکل میں بنایا۔ ان کے دیوتاؤں کی تعداد 12 تھی۔ ان 12 دیوتاؤں میں 7 دیوتا اور 5 دیویاں تھیں۔ عربوں میں بت پرستی کو فروغ عیسائیوں اور یہودیوں کی باہمی آویزش سے ہوا۔ کلیساؤں میں بت اکثریت سے رکھے جاتے تھے۔ ان کے یہاں یہ مصر اور یونان کی بت پرستی کے زیر اثر آئے تھے۔ عربوں میں بھی بت پرستی وہیں سے آئی۔ عربوں میں ہر قبیلے نے عبادت کی غرض سے بت تراشے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ عربوں نے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے وقت 360 بت رکھ دیے تھے۔ عربوں کے نزدیک ان بتوں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ بت خدا اور انسانوں کے درمیان وسیلہ ہیں۔ عربوں میں بت پرستی کے آغاز کے بارے میں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عمر بن لہی جو تاجر تھا، وہ تجارت کی غرض سے شام گیا۔ اس نے عمالقیوں کو بت پرستی کرتا جو دیکھا تو اسے ان کی یہ ادا پسند آئی۔ وہ بھی ان سے ہبل نامی بت لے کر آ گیا اور خانہ کعبہ میں اس بت کو اس غرض سے رکھ دیا کہ عرب اس کی عبادت کر لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو اور کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ نصارہ کا عقیدہ تثلیث، مشرکین عرب کا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینا اور دوسرے مشرکین کا اپنے دیوتاؤں اور یہودیوں کو اپنے شاہی خاندان کو جن سالہ کے افراد قرار دینا، یہ سب شرک فی الذات ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی اور مانتی تھی کہ انسان کو دنیا میں نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہے جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ وہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ بتوں کی تصاویر کی صورتوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر شرک میں مبتلا ہوتے تھے۔ وہ بتوں کے علاوہ درختوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے قوم، میں تمہارا رسول ہوں۔ رسول اپنی قوم کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے۔ میں امانت دار ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بنایا ہے کہ میں تم میں جو برائیاں ہیں ان سے روکوں، بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرا کہنا مان لو، میری اطاعت کرو۔ تم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں مزے کرو گے۔ ناپ تول میں کمی کرنا اچھا عمل نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں انہیں پورا حق دو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہی ایک ذات ہے، جس کی عبادت کی جائے وہی تمہارا معبود ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی پرستش کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، اولاد دی۔ جو تمہیں دیا ہے اس پر خوش رہو اور زیادہ حرص مت کرو۔ یہ مال بڑھانے کی حرص ہی ہے کہ تم
کہ تم کم تولتے ہو، اس سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ مال و دولت سے تمہارے گھر بھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم پر احسانات کیے، پھر بھی تم اپنے رب کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، سرکشی پر کمر باندھ لی ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرو، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، بنی ہوئی بات کو بگاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اے قوم، ایک گروہ نے میری بات مان لی، وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تم ان کو مت ڈرایا کرو۔ تم کیوں ان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہو؟ تم صبر و برداشت سے کام لو، اللہ تعالیٰ خود تمہارے جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کا جواب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ قوم گمراہ ہو چکی تھی، اس لیے راہ راست پر آنے کو تیار نہ تھی۔ قوم کے جو سردار تھے وہ بہت مغرور تھے، اس لیے انہوں نے دوسری جاہل اقوام جیسا ہی رویہ اختیار کیا۔ اے شعیب، اب بس بھی کرو، تم جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہو ان نصیحتوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ دیکھو، باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ نہ بولو، بلکہ تم بھی ہمارے مذہب پر چلو، ایسا نہ کرنے پر ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے مذہب پر کیسے آ سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، میرا تمہارے مذہب پر آنے کا مطلب ہوگا کہ میں نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ غلط تھا، خدا پر بہتان باندھا تھا۔ نبوت کی یہ شان نہیں ہوتی کہ کوئی نبی کو بہکائے اور اس کے بہکاوے میں آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تم یہ بات اپنے دل سے نکال دو کہ یہ کبھی نہ ہوگا، ہمیں اللہ اس راستے سے نجات دلا چکا ہے۔ پھر کس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کروں گا؟ ہمارا پروردگار دانا ہے، ہر چیز سے خبردار ہے اور اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اے قوم، تم اس وقت خوشحالی میں ہو، تمہیں کوئی فکر و فاقہ اور مالی تنگی بھی نہیں ہے جس کی بنا پر تم سیدھی راہ سے بھٹکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس پر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس مخلوق پر ظلم نہ کرو، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے اور نہ ماننے کی صورت میں تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں اپنے گھیرے میں لے کر ختم کر دے گا۔ اس لیے تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کیا کرو، اس سے زمین پر فساد پھیلتا ہے اور تم فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہو۔ اے قوم، تم ناپ تول کو پورا کیا کرو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری بات مان لو، میری بات نہ ماننے کی صورت میں تم پر جو عذاب آئے گا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہوں کہ تم خود کو بدل ڈالو، جو سیدھا اور سچا راستہ ہے اس پر عمل کرو۔ قوم نے کہا، اے حضرت شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری عبادات یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں؟ ہم وہ نہ کریں جو ہمارا دل کہتا ہے، بلکہ وہ کریں جو تم ہمیں کہتے ہو۔ ہمارے آب و اجداد ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے آئے اور ان کو دیکھ کر ہی ہم نے ان کی پرستش شروع کی ہے۔ ہم تمہارے کہنے پر ان کی پوجا کیسے چھوڑ دیں؟ کیا اب ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا درست ہے، کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کا یہ تلخ جواب سن کر بڑی رنجیدہ ہوئے اور ان کا ہمدرد بن کر پھر سمجھایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، پھر میں کیسے چاہوں گا کہ میری قوم گمراہ رہے اور وہ ظلم کو اختیار کرے؟ پیغمبروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو حق بات بتائے اور اسے سیدھے اور سچے راستے پر چلائے جانے کی تلقین کرے۔ خود بھی اس عمل پر عمل کرتا ہوں۔ میرا تمہیں نصیحت کرنا، بار بار تمہیں حق بات پر چلنے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ میں جو کوشش کرتا ہوں میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب میرے بس میں کہاں تھا۔ ہر کام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں، میرا اس ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ اے قوم، تم میری بات پر غور و فکر کیا کرو، کیونکہ میری مخالفت اور عداوت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تم پر عذاب آ جائے گا جیسا کہ قوم نوح پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئی، قوم صالح اور قوم لوط عبرتناک عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئی۔ قوم لوط کی اجڑی ہوئی بستیاں مدین کے قریب ہی ہیں اور اس قوم پر عذاب آئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے تم عبرت پکڑو اور ضد کو چھوڑ
چھوڑ دو، یہ ضد تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام کا نصیحت کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ ان کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتے تھے اور کہتے تم کو اپنے خاندان کی حمایت حاصل ہے اس لیے ہم نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ کبھی کا تمہیں سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے اے قوم، مجھے تم پر سخت حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں میرے خاندان کا خوف ہے، جبھی تم مجھے سنسار نہیں کرتے اور سنسار کرنے سے رکے ہو، مگر اس خدا کا تمہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قوم نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے جادو کے زیر اثر آ کر ایسی بہکی باتیں کرتے ہو، ہم تمہارے کہنے میں آ کر تمہاری باتوں پر کیوں عمل کریں؟ ہمارا مال ہے، ہمیں اس مال پر پورا حق ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، جتنا چاہیں کسی کو دیں، تمہیں یہ اختیار نہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرو، ہمیں نصیحتیں کرو، ہمیں بد دین کہتے ہو۔ کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، جبکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا کیسا دین ہے، اس لیے ہم ان کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اے قوم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، تمہیں نیکی اور بدی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یہ بات بھی تمہیں باور کرا دی گئی ہے، سیدھی اور سچی راہ پر نہ چلنے پر تم پر عذاب آ جائے گا جیسا دوسری قوم پر آیا ہے، پھر بھی تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اے قوم، ایک دن تمہیں مرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کس منہ سے جاؤ گے اور خدا کو تم کیا جواب دو گے؟ قوم نے کہا اے شعیب، ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ کیا غلط کیا، ہمارے بزرگ جاہل احمق ہیں، تم کیوں ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ ایک تم ہی دیندار نیک عقل مند ہو، باقی ہم سب بے وقوف ہیں، ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ اے قوم، اپنی ضد اور نافرمانی چھوڑ دو اور میرا کہنا مان لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس کے عوض تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ میں تم سے بس یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے عذاب سے ڈرو، ناپ تول میں انصاف کرو اور فساد سے بچو۔ قوم نے کہا تم بھی ہم جیسے انسان ہو، تم میں ایسی کیا بات ہے جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہو؟ ہم تمہارا کہنا کیوں مانیں، تمہاری اتباع کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی بناتا ہے تو وہ کسی فرشتوں کو بناتا، تم تو ہم جیسے ایک عام انسان ہو، تم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو یہ سب جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، اور تم جو باتیں کرتے ہو وہ بھی من گھڑت ہیں، ہم کس طرح تمہیں نبی مان لیں؟ سچ بات یہ ہے کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تمہاری باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، ہمارے نزدیک تم بالکل کمزور ہو، ناتواں ہو، تمہاری باتیں سن کر ہمارے دلوں میں ذرا بھی عزت نہیں رہی، بس عزیزداری کا پاس ہے جو ہم خاموش ہیں۔ اے قوم، تم حد سے بڑھ رہے ہو اور عنقریب تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا، کون رسوا ہوگا، کون جھوٹا ہے۔ تم اس دن کے بھی منتظر رہو، میں بھی اس دن کا منتظر ہوں۔ اے قوم، میرا کام تھا تم کو اپنے پروردگار کا پیغام دینا، وہ تمہیں دے چکا ہوں، بس تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس سے ہی رجوع کرتا ہوں۔ قوم نے کہا بس بہت ہو گئی، نصیحتیں ختم کرو، اگر تم سچے ہو جس طرح کہتے ہو پھر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو تاکہ ہمیں تمہاری سچائی پر یقین آ جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے، اور عذاب لانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرا کام اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانا ہے اور میں یہ کام کر چکا ہوں، ایک گروہ نے میری بات کو سن لیا ہے، مجھ پر ایمان بھی لے آئے ہیں، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا۔ قوم پر تبلیغ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اے حضرت شعیب، ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ حق پر ہیں؟ اگر واقعی عمل کرتے ہیں وہ کیوں پھل پھول نہیں رہے؟ اور دیکھ لو ہم پر کوئی عذاب بھی نہیں آیا، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے، ہم پر عذاب نہ آنا، دونوں فریق برابر آرام و چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کیسے آپ کو سچا مان لیں، کیسے آپ کی باتوں پر عمل کریں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تم کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان بہت جلد اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ قوم نے کہا اے شعیب، تم پر جو ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں گے، ایسا نہ کرنے پر ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے، ایسے میں واپس تمہارے مذہب میں آنا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سب سے جھوٹا بہتان ہوگا، ہم کبھی بھی تمہارے مذہب میں واپس نہیں آئیں گے۔ ہر قوم کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی سیدھی راہ پر چلنے کے بجائے کڑوی باتیں کرتی تھی تاکہ وہ
انہیں نصیحتیں نہ کریں۔ پیغمبروں کی یہ سنت رہی ہے کہ قوم چاہے کتنی ہی کڑوی اور کسیلی باتیں کرے، وہ نرمی اختیار کرتے رہتے ہیں اور بڑی نرمی سے اس وقت تک سمجھاتے رہتے ہیں جب تک قوم پر عذاب نہ آ جائے گا۔ ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کیا۔ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، وہ قوم کو سمجھاتے رہے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ اپنی قوم کو ایک خدا کی بندگی اور عبادت کی طرف بلاتے اور انہیں عبادت کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، میرے رب نے مجھے علم حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق شناس بصیرت بھی دی ہے اور حلال رزق بھی دیا۔ تمہارے طعنوں سے یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں حق و سچائی کا راستہ چھوڑ کر تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں اور حرام خوری کو حلال کر کے اس کی ناشکری کرنے پر اتر آؤں؟ اے قوم، میں جو کہتا ہوں اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ میں تم کو غیر اللہ کے استانوں پر جانے سے روک کر خود کسی استانے کا مجاور بن جاتا تو تم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ میں اپنا کام چمکانے کو ایسا کر رہا ہوں تاکہ دوسرے استانوں کی ساکھ خراب ہو۔ میں تم کو حرام مال کھانے سے روکتا ہوں اور خود بھی حرام مال کھانے سے بچتا ہوں۔ میری زندگی دھبوں سے پاک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دامن بھی پاک ہو۔ میں جو خود کے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ یہ میری سچائی نہیں تو پھر کیا ہے؟ میں اس دعوت میں صادق ہوں۔ جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں، وہ انبیاء کرام کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور کوئی ایمان لے بھی آئے اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا اسلام پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دنیاوی فائدے میں مگن رہتا ہے، اسے آخرت کے نقصان کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ زبان سے ضرور ایمان کے کتنے ہی دعوے کر لے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک دنیاوی فائدے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور وہ ان پر اپنی جان دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خوشحال تھی، دولت مند زمین اور زرخیز باغات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے سرکش بن گئے تھے، بد اخلاق اور مختلف قسم کے عیب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ قوم حق پر چلنے والوں کو حضرت شعیب کے پاس جانے سے روکتی تھی، موقع ملنے پر اکثر انہیں لوٹ بھی لیا کرتے، انہیں ڈرا دھمکا کر سچی اور سیدھی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ عذاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں پر جن لوگوں نے کان نہیں دھرے، ان کے لیے دو قسم کے عذاب آ گئے۔ جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، ایک ہولناک قسم کا زلزلہ آ گیا۔ ابھی قوم زلزلے سے نمٹ بھی نہ پائی تھی کہ آگ کی بارش شروع ہو گئی۔ صبح تک مغرور اور سرکش قوم گھٹنوں کے بل اوندھے دسی ہوئی تھی، پوری بستی تباہ ہو کر ویران ہو گئی تھی۔ جن گھروں پر انہیں ناز تھا، جس میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہی مکان ان کی قبرگاہ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ بستی سرکش اور نافرمان لوگوں کے لیے عبرت قدہ بن چکی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچا لیا تھا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔